دنیا کا کوئی مریض سے مریض، وہ جادو ہے، جنات ہیں، کوئی لا علاج مرض ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس مرض کا دنیا میں بظاہر کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے ایک عمل میں نے بتایا تھا، سال ہا سال ہو گئے، آج اس عمل کی میں تجدید کرتا ہوں، اور میں نے وہ کچھ شفائیں جمع کی تھی۔ سب سے پہلی شفا قرآن کی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اب گنتے جائیں، نمبر 1 گنتے جائیں۔ اور دوسری جو ہے شفا وہ حدیث کی ہے، یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ 2 تیسری شفا کلونجی کی ہے، حضور نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے، ان کالے دانوں میں اللہ نے موت کے علاوہ ہر مرض میں شفا رکھی۔ کتنی شفائیں ہو گئی؟ پہلی شفا قرآن سورۃ فاتحہ، دوسری شفا زمزم کی دعا، تیسری شفا کلونجی، اور چوتھی شفا شہد ہے، جس کے بارے میں پوری سورت نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، پوری سورت ہے، اور قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شفا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، یہ شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے۔ اور 5ویں شفا ہے درود پاک۔ درود پاک کائنات کی بہترین شفا ہے۔ اور 6ٹھی شفا قرآن ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے، قرآن خود شفا ہے۔ اب کریں کیا؟ اب ذرا طریقہ سن لیں۔ اور اگلی شفا اس میں زمزم ہے، زمزم کا ایک گھونٹ لے لیں، اگر آپ کے پاس ہے ہی ایک گھونٹ تو ایک گھونٹ پانی کا لے لیں، اس میں ایک قطرہ زمزم ڈال دیں۔ اب یہ قطرہ ایک گھونٹ زمزم کا لے لیں، میں مثال دے رہا ہوں، جتنا میسر ہو آپ کو پانی زمزم کا۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ، اس پہ دم کریں۔ درود کی شفا ہو گئی، سورۃ فاتحہ کی شفا اپنی ہو گئی، سورۃ قل هو اللہ قرآن کی شفا ہو گئی۔ ایک چٹکی اس میں کلونجی کی ڈالیں، 1 چمچ، اور اگر آپ میٹھا استعمال نہیں کر سکتے چند قطرے بطور شفا، ورنہ 1 چمچ شہد کا۔ باقی کیا رہا اس میں؟ کون سی شفا باقی رہی؟ زمزم کی دعا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ زمزم لے کے چٹکی بھر اس میں کلونجی اور حسب ضرورت شہد، میں اسے لفظ حسب ضرورت کہتا ہوں، جو آپ کی طبیعت میں شہد، ٹھیک، شہد کر کے اس کے اوپر اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، اور 3 دفعہ قل هو اللہ، دم کر کے یہ کلونجی بھی، یہ شہد بھی، یہ زمزم بھی، اور یہ زمزم کی 3 بار دعا بھی، یہ پی لیں، جس مقصد، جس مسئلے، جس بیماری، جس تکلیف، جس پریشانی کے لیے، کمال چیز ہے، کمال چیز ہے، کمال چیز ہے۔ اور اس عمل کو کرتے میں وقت لگتا ہے 3 سے 4 منٹ، سارے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے، زمزم میسر ہے، شہد بھی ملتا ہے، کلونجی بھی ملتی ہے، اور باقی دعائیں آپ نے پڑھنی ہے، باقی ہر چیز ملتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور موتیوں کو جمع کر کے محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے موتی آپ نے جمع کر کے ایک شفا یا گھونٹ بنا لیا، ایک شفا کا بہترین گلدستہ بنا لیا، سارے پھول اس میں جمع کیے۔ منڈی بہت دن کا ایک کیس میرے پاس آیا، ایک کیس آیا، کیس یہ آیا کہ چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، کھانوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، واضح پیشاب ہوتا ہے کھانے میں، پانی میں واضح پیشاب ہوتا ہے، برتن توڑ دیتے ہیں، گھر کی لائٹیں توڑ دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، نل کا خود بخود چل رہا، لائٹیں جل رہی، بجھ گئیں، گھر میں بیماریاں، جھگڑے، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، اور گھر کے اندر عجیب بے چینی،
اور ایک خوف، ایک ہراس اور بے کلی، بے قراری، ویسے اور پورا ایسا نظام ہے، اور ساتھ ان کا جامعہ تھا، اس کے اندر یہی نظام ہے سارا کا سارا. ہر اس کا اسٹوڈنٹ جامعہ کا وہ پریشان، بیمار، بس اس طرح کے اندر. کہنے لگا تھک ہار کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ کہیں نا کہ سولی پہ چڑھ کے کوئی وظیفہ کریں ہم وہ بھی کریں گے، آپ کہیں نا کہ تلواروں کی نوک پہ کام کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں، تھک گئے ہیں. مجھے یاد نہیں سال ہر سال بتائے کہ کتنے سالوں سے وہ اس روگ سے چل رہے ہیں، اور کتنے سالوں سے وہ ان مسائل کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، مسائل پر مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی انشاءاللہ. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی. میں ایک دعا کا عامل ہوں اللہ کے فضل سے، اس کا میں نے باقاعدہ عمل کیا اور مکلی کے قبرستان میں کیا. وہ دعا ایک کعب ہے، کعب، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء، محدثین نے اس کو لکھا ہے، مستند روایات میں یہ چیز مسند احمد میں موجود ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو، اور آپ بھی خود بس اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اور دن رات اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ بس پاگل ہو جائیں. بہت پڑھیں. تھکے مارے تھے بیچارے، تھکے مارے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ. او بیچارے تھکے ہوئے. انہوں نے پڑھا، بہت پڑھا، پڑھا اور بہت پڑھا، پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا، دیوانگی کی حق. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. انہوں نے دعائیں مانگی تھی خوب، دیوانگی کی حد تک. ہم تو ساتھ پتہ نہیں اپنا جسم بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ تو زیادتی ہو گئی. میں نے کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں ہی باہر نہ آئے، اور تم کہتے ہو پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا مکان محل بھی بن جائے. اور بھائی تمہیں وہ زیادتی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم کہو کہ اوہ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اس کو پڑھنا چھوڑ دو، یہی ان کا مطلوب ہے. معلوم ہوا کہ اثر ہو گیا. لگا ہاں یہ بات ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے تو آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بھی کہیں جانا تو چلے جاؤ. یہ دعا انہوں نے پڑھی، خوب پڑھی. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلو کر لے. میں کہا یہ اور بار ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا، اور پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں وہ آپ کے حضرت صاحب کے پاس میں نے کہا واقعی حضرت کہا تھا؟ میں نے کہا ہے حضرت. میں کہا وہ بار ہو گیا ہے. میں کہا نہ لیا، اور تم پڑھو. یہ صرف تمہارے وقت ضائع کرنے کی ترتیبیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پڑھو اور خوب پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہ پڑھو، جو کہو گے ہم کریں گے. میں کہا نہ، اب پھر پڑھو. ان کی نہیں سننی، یہ خبیث ہیں، یہ چوڑے ہیں، ان کی نہیں سننی. اور آخری بار یہی تھا، آخری بار. اور آج بھی وہ میرے پاس کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا، آ کے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنا اگر جوتا بھی بھیج دیں، لکڑی بھیج دیں، کپڑا بھیج دیں، ان سے کہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے چلے جاؤ، کہاں پھر وہاں جنات نہیں آتے. اس دعا کی یہ طاقت ہے اور اس دعا کی یہ تاثیر ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کے ایک شخص تھے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس خیبر یہودیوں کے پاس تھا، اس کا نام لبید تھا. اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے.
اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد پہ بہت جادو کیا ہے، اثر نہیں ہوا، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد پہ جادو کر۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیسے زیادہ تھے، اس نے کہا کروں گا۔ ایک نوجوان تھا جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، میرے کملی والے کی محبت شفقت ان کی چھاؤں تلے چھتری تلے سارے تھے۔ اس کے ذریعے سے حضور کی کنگھی منگوائی اور کنگھی کے اندر کے کچھ بال منگوائے۔ لبید نے دو مائیوں تو اس کی ٹرینڈ تھیں، تربیت یافتہ تھیں، دو عورتیں، ان عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کو کہ ان پہ جادو کریں۔ کس پہ جادو کریں؟ نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالی، بال مبارک گرنے دی، کنگھی اس میں ساتھ تھی، اور دور، وہاں دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنی زرلک، اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان کنواں تھا۔ اس کنویں کی تہ میں توبے بھیجے، جو ڈوبنے والے جو پانی کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے نیچے رکھ کے وہ خوشوں کے اندر ساری چیزیں اور ان کے خوشوں کے جو چھلکے تھے کھجور کے، اور اوپر پتھر دے دیے۔ 1 سال جادو رہا، 6 مہینے کے بعد اس کا اثر شروع ہوا۔ حضور کی نبوت پہ اثر نہیں ہوا، جسم کی کیفیتوں پہ اثر ہوا، نبوت پہ فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ نبوت کبھی بھی عبادت سے نہیں ملتی، انتخاب سے ملتی ہے۔ ختم نبوت میرے آقا کا انتخاب میرے اللہ نے کیا، آخری نبی کی حیثیت سے۔ حضور کی ذہن پہ، جسم پہ حضور کھلتے گئے، کمزور ہوتے گئے، چیزیں بھولنا شروع ہو گئے، چیزیں بھولنا شروع ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے کچھ معاملات میں اثر پڑے، اور زندگی کے پھر آخری 6 مہینے، پھر 3 مہینے، پھر آخری 3 دن بہت زیادہ تکلیف۔ اس دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی، اور میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے راحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ رات کو 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا انہیں کیا ہے؟ کہا لبید نے ان پہ جادو کیا ہے۔ تو کہا وہ جادو کیا ہے؟ کہا ان کے کنگھی اور بال منگوائے ہیں، اور بالوں کو گرہیں دی ہیں، پھر ایک مجسمہ گڑیا موم کا ایک جسم بنایا، اس میں سوئیاں تھی 11 اور 11 گرہیں تھیں، اور بنو زرلک کے قبیلہ اس میں گئے اور اس کے کنویں کے نیچے کے تہہ کے پتھر کے نیچے جا کے رکھا۔ انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ پوچھنے لگا، یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی۔ اس نے کہا اس کا علاج معوذتین ہے۔ صبح میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر اور 2 بندے تھے جو قبیلہ زرلک کے تھے، ان کو ساتھ لیا، بھیجا کنویں کی طرف۔ پھر حضور خود تشریف لے گئے، سارے کنویں کا پانی نکلوایا، پانی نکلوا کے ان کو نیچے بھیجا، صحابہ کو نیچے بھیجا، پتھر ہٹایا اور پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالی۔ حضور کا فرمان ہے کنویں کا پانی سرخ تھا، بالکل جادو کی وجہ سے سرخ تھا۔ اور آقا کا فرمان ہے کہ کنویں کے ارد گرد جتنے بھی کھجوروں کے درخت تھے، ان سب کے درختوں کے اندر سے مجھے شیطانی سر نظر آ رہے تھے۔ سورت جو ناس ہے اس کی 6 آیتیں ہیں، سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، 6 اور 5۔ بس ان آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھولتے جاتے تھے، اور فرمایا بس جوں جوں چیزیں نکلتی گئیں، جوں جوں چیزیں نکلتی گئیں،
निकलती गई। वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में वो सारी फौरन ठीक होती गई। और फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है उस पे जितना काला जादू हो और काला जादू बिगड़ के वो 60 बन जाए, जिंदगी भर मुआवज़तैन नहीं छोड़ते, पढ़ के हाथों पे फूंक मार के। बस इनफरादी अमल क्या है? फलक और नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, पूरे बदन पे फेरे, 3 बार सोते उठते कर लिया करें। ये मसनून अमल है और आपकी जिंदगी का हासिल है। आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का, अपने अंग, अपनी चीजों को आज के बाद अपनी रुकावटें, अपनी बंदिशें, अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझा हुआ निजाम हैरत अंगेज तौर पर इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, खुशियां, खुशहालियां, आफियतें, नेमतें, अताएं, शफ़क़तें, वफाएं, रिज़्क़, कुव्वत, बरकत और अर्शी रहमत और अर्शी मदद और उसका करम और उसके हबीब का इश्क इंशाअल्लाह ताला। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह ये नेमतें आज के बाद मिल गई। मैं कौन सा दे रहा हूं? मैं देता हूं। मैंने कहा फलक और नास की बरकत से मिली। अभी मैं हवेली में था ईद के दिनों में, तो वहां एक साहब मेरे पास है। आप उसकी कहानी सुने, आपकी अकल दंग रह जाएगी, आप नहीं मान सकेंगे कि वो क्या कह रहा था। मेरे साथ कोई मेहमान थे, मैंने उनको बोला, मैंने की बात सुने इनकी। एक बहुत बड़े अफसर था, एक जिंदगी गुजरी, एक जादूगर से उसका वास्ता पड़ गया, जादूगर से उसका वास्ता। कहते 60-70 मोबाइल मेरे चोरी हो गए। एक दफा 3 मोबाइल चोरी हुए। कई दिन के बाद मैंने उससे फोन किया, उसने कहा इतने पैसे भिजवा दो, मोबाइल मिल जाएंगे। कहने लगे आज से 21-22 साल पहले मैं उसको 5-6, 7,000, 10,000 भेजना पड़ता था। उसने कहा तुम्हारा फलां जगह घर में फलां कोना है, वहां 3 मोबाइल ले लो उठा के। और कहा वो 3 मोबाइल मिल गए वहीं से। उनकी बैटरियां निकली हुई थी, मैंने फिट किया, बिल्कुल ठीक। कहा कि मेरे घर में जो बर्बादी होती थी और बर्बादी है, मेरा सगा बेटा उस जादूगर ने अपना बना लिया। मुझे कहते हैं मैं जाऊं तो मेरा बाप मुझे फूंके मारते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं बीमार हो जाता हूं। सगे बेटे से महरूम हो गया। मैंने कोई 95 कितने लाख लगाए, पीरों को देके 94-95 लफ्ज इस्तेमाल किया। आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे। 4 बंदे तो इस वक्त सामने बैठे हैं जो उस महफिल में बैठे थे। कहा कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। 7 आसमान हैं, जमीनें, हफ्ते के 7 दिन, 7 रंग हैं, 7 समंदर हैं। पढ़ें सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा, तो परेशान ना हो। बहुत कमाल चीज है। मेरा तो मशवरा है सफर के महीने में, क्या ख्याल है? बोले सफर के महीने में अगर आप फैसला कर लें
देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं, इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को, अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। मूसा और खिजर सलाम का वाक़या है। एक दीवार गिरने वाली थी, हजरत खिजर ने वो दीवार को ठीक कर दिया, गिर जाती तो मूसा ने पूछा, आपने दीवार क्यों सीधी की? पर मैं इसके नीचे खजाना है और बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? बोले, बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। अगर ये दीवार गिर जाती, इन बच्चों का खजाना कोई लूट के ले जाता। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहान, इनका अब्बा नेक था। इब्ने कसीर कहते वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले वाला अब्बा। अजीब बात, 7 नस्लों पहले वाला अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा। वो उसकी नेकी काम क्या आई? उसकी नेकी खजाने की शक्ल काम आई। कोई कभी ना समझना कि नेकी करेंगे जन्नत मिलेगी, जन्नत के साथ दुनिया भी बनेगी, रिस्क भी मिलेगा, सेहत भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, राहत भी मिलती है, रौनक भी मिलती है, खुशियां भी मिलती हैं, खुशहालियां भी मिलती हैं। जिंदगी का निजाम बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। हाँ, नेकी, रिस्क, तस्बीह, वजीफे, नमाज, सजदे से सिर्फ जन्नत नहीं, वो भी है, लाजिम है, वादा सच्चा है अल्लाह उसके हबीब का। पर दुनिया और माल चीजें मिलती हैं। कानून उनका अब्बा नेक था और खजाना, अगर दीवार गिर जाती, खजाना बिखर जाता, लोग लूट लेते। अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जमा होकर। जब ये जवान होंगे ना, फिर खजाना मिलेगा। अल्लाह ऐसे खिलाता है। फिर नस्लें पलती हैं, नस्लें पलती हैं और नस्लें पलती हैं और खूब पलती हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी दरबार है, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, सदियों पुराने बुजुर्ग है और साहिब कमाल अजीम इंसान थे। एक जादूगर ने पूछा, जादूगर ने उन पे जादू किया तो जिन आया जादू के लिए, कहने लगे उसको खुद उठा के लिया मेरे पास, मेरे पर जादू करता है। जिन ताकतवर था, इनके सामने ताकत किसकी हो? अल्लाह ने रूह की समंदर और रूह की ताकत के शहंशाह बनाए थे। जिन गर्दन से पकड़ के ले आया, उन्होंने कहा तू कौन, मेरे ताबे है। उन्होंने कहा वो तुझसे बड़ी एक और हस्ती है। उन्होंने कहा सरकार ये बैठा, इसने आप पे जादू किया है। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती तुझे मुझ पे जादू? माफी मांगो, माफ कर। लोगों ने पैसे दिए कि लोगों को पीर साहब अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, लोगों को अल्लाह से हम गुमराही सिखाते हैं, इस पीर को ही मार दे। तो उनके जो गद्दी नशीन है, उनका बेटा, उसने मुझे 500 रियाल दिए हदिया। मैंने बिस्मिल्लाह करके ले ली। जद्दा की बात है, उनके मामू के घर, उनके सगे मामू के घर में था। वो भी थे, उनकी भी दावत थी, मेरी भी दावत थी। हज पे आए हुए थे अपनी वालदा के साथ। बड़ों का घराना है, बड़े लोग हैं। बाहर निकले तो मैंने वो हदिया उन्हें दिया, 500 रियाल का। मुझे कहने लगे मैंने दिया। मैंने कहा आपने दिया? ये मैंने दिया, आपका तो ये जज्बा था ही नहीं कि मुझे ये फकीर वापस कर देगा। और उसके मुंह से पता है क्या लफ्ज निकला? बहुत हैं, जायदादें, बागात, जमीनें, प्रॉपर्टियां, माल बहुत। वो इतना मुंह भर के वो लफ्ज मुझे आज तक याद है। मुंह भर के समझ रहे? अब वो मुंह भर के ले जा कहां से लाऊं मैं? लफ्ज ले आया हूं, ले जा मेरे पास नहीं है, कैफियत मेरे पास नहीं है, जज्बात मेरे पास नहीं है। बहुत है। इंडिया में जितनी गुर्बत हो, पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो, दुनिया में जितना कुछ हो, अरे नस्लें पलती हैं अल्लाह वाले, नस्लें पलती। अगर ऐश करने है तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख।
خوش قسمت ہے جس کی زبان پہ سورت قریش چڑھ گئی ہے، خوش قسمت ہے جس کی اوپر سورت قریش آ گئی ہے، خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورت قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورت قریش پڑھی جاتی ہے، خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں سورت قریش پڑھنے والے ہیں، خوش قسمت زبان، گھر، دل، جسم جہاں سورت قریش جاری ہوتی ہے وہ خوش قسمت ہے۔ آپ کو یاد ہے جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ بھی کھانے کی دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، اور ایک بار سورت قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا، کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا، کھانا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں نہیں، اللہ اس کو صحت بنائے گا جو ایک بار پڑھے گا، اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت، عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا، اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اس کا کھانا دے گا، اور خدا لاجواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا، اور لاجواب کھانے ہوں گے، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق بے بہا ہو جائے گا۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح۔ یہ تو کھانے کے بعد صرف 3 بار، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولے، یہ تو 3 بار طاقت ہے۔ اور جو سفر کے مہینے میں اگر سورت قریش پڑھ لے اور طے کر لے کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں سے غربت، نسلوں سے فقر، نسلوں سے فاقے، نسلوں سے فقیری، نسلوں سے یہ زندگی نسلوں میں چلتی، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی، فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مقدمات، قتل و غارت، حالات، تنگیاں، تنگ دستیاں، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، یہ چیزیں ان سے نسلوں سے ختم ہوتی ہیں۔ ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں، ان طاق دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے۔ جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے۔ میں بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں، مسنون دعا ہے،